سوال یہ ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنے ڈومین میں حکمران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں بروز قیامت پوچھا جائے گا۔ ماتحت حضرات میں بیوی بچے بھی شامل ہیں اور چھوٹے بہن بھائی بھی، اور دفتر وغیرہ میں کام کرنے والے بھی۔ اب اگر ان میں سے کوئی غلط کام کرے تو کسی معاملے میں کوتاہی ہو جائے، مثلا نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، تو ان پر کس حد تک سختی کرنا جائز ہے، یا صرف ایک دو دفعہ کہہ کے چھوڑ دینا چاہیے؟ ویسے بھی ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوگا۔ گزارش یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہر آدمی مسئول ہے اللہ کے ہاں، ہر آدمی کو اپنے اعمال کے جواب دینے پڑیں گے، اور ان جوابات میں کامیاب ہو گیا تو اللہ کا انعام ہے، اور ناکام ہوا تو آپ بھی جانتے ہیں کیا ہوگا۔ اس لیے جہاں تک اس حدیث کا تعلق اور آپ کا سوال ہے، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے حد۔ فرد کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ حدود کو قائم کرے۔ اس معاملے میں لازماً حکومت کی طرف جانا ہے اور عدالت میں جانا ہے۔ اگر حدود کا قیام اور حدود کو قائم کرنا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کو درے لگانا، یہ چیزیں لوگوں کی ثوابدید پر چھوڑ دی جائیں تو سارا معاشرہ برباد ہو کے رہ جائے گا۔ جھوٹ عام ہے، ایک آدمی اٹھ کے دوسرے پہ تہمت لگاتا ہے کہ اس نے میرے سامنے شراب پی تھی، لہٰذا اس کی پاداش میں اب اس پر یہ میں حد جاری کر رہا ہوں، یہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی میرے سامنے اور میں اسے قتل کر رہا ہوں۔ کس معاشرے میں اسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ بغیر کسی ثبوت، بغیر گواہوں کے اور بغیر عدلیہ کے فیصلے کے اس طرح سے اجازت دے دی جائے کہ حدود کو قائم کرو؟ تو جس دور میں ہم جی رہے ہیں، کیا مطلوب یہ ہے کہ خانہ جنگی کرا دی جائے اور لوگ جن کے سینے نفرت اور قدورت سے پاک نہیں ہیں، انہیں یہ اختیار دے دیا جائے کہ تم اپنی ذاتی دشمنیاں اور بدلے اتارنے کے لیے ان حدود کو شروع کر دو؟ دوسری صورت ہے تعزیر، اور تعزیر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی عین گناہ کی حالت میں ہو اور اس کو نصیحت کی جائے، بتایا جائے کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان کا حق بنتا ہے۔ اور ایک ہے تعزیر، مالی جرمانہ کرنا، جسمانی طور پہ اسے ایذا یا تکلیف پہنچانا، یہ سب عدالت کا حق ہے۔ کوئی آدمی کسی کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتا، اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس نے کسی آدمی کو مثلا گالیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس پہ کہے کہ یہ جو تم گالیاں دے رہے ہو اس پہ 10,000 روپے جمع کراؤ۔ یہ ساری مارکیٹ اس سے ایک چاول کی دیگ بنا کے کھائی۔ یہ چیزیں نہیں کی جا سکتی۔ تعزیر اس حد تک زبانی فہمائش کی حد تک، سمجھانے کی حد تک تو ہوتی ہے، لیکن اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حکومت ہی کرتی ہے، عدالت ہی کرتی ہے، عدالت ہی کا حق ہے۔ ایک تیسری چیز اس سے تیسرے درجے میں لے آئیے، تادیب ہے۔ تادیب کا مطلب یہ ہے کہ بڑا اپنے چھوٹوں کو ادب سکھائے، استاد بڑا ہے اپنے شاگردوں کو ادب سکھائے، باپ حکمران ہے اپنی اولاد کو ادب سکھائے۔ ایک آدمی اپنے شیخ سے بیعت کرتا ہے اپنی اصلاح کے لیے، اور وہ اس پر کچھ جرمانہ کر دیتے ہیں کہ یہ کرو، 2 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آؤ، 10 روپے خدا کی راہ میں خرچ کر کے آؤ، تاکہ تمہیں تنبیہ ہو کہ آئندہ ایسی حرکت ہوگی تو کچھ پیسے سے تمہاری اصلاح ہو، خرچ کرنے سے۔ یا وہ اس کو کہتا ہے کہ جاؤ اور فلاں جگہ پر بیٹھے رہو اور سوچو اتنے دن تک کہ اس کمرے سے باہر نہیں جانا ہے سوائے شرعی ضروریات کے۔ یہ سب ادب سکھانے کے لیے اور یہ جائز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے،
اگر وہ تعزیر بھی جاری کرتے تھے تو بھی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا حق تھا، وگرنہ وہ یہ جو آتا ہے کہ درہ کسی کو مارا یا کسی آدمی کے سر کے مونڈنے کا حکم دے دیا، یہ سب چیزیں تعدیب میں بھی شمار کی گئی ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ لوگوں کو ادب سکھاتے تھے کہ جینا کیسے ہے، معاشرے میں رہنا کیسے۔ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے گلی میں تنکے دیکھ لیے تھے اور ایک حویلی کے باہر تنکوں کا، کوڑے کا ایک چھوٹا سا ڈھیر تھا، تو دروازہ کھٹکھٹایا اور انہیں معلوم تھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی حویلی ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ باہر آئے اور انہیں فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے راستے ہیں، انہیں صاف رکھو۔ اور پھر دوبارہ دوسرے دن اور پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے دیکھا پھر کچھ تنکے پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک درہ مارا اور کہا میں نے تمہیں سمجھایا نہیں ہے کہ راستے صاف رکھنے چاہیے؟ اس درے پہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ آ گئی اور انہوں نے کہا کہ عمر ایسے شخص کو سزا دے رہے ہو کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا تھا تو پورا مکہ پریشان ہو جاتا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہلے تو خاموش رہے اور پھر فرمایا ہاں وہ بھی ایک وقت تھا اور یہ بھی ایک وقت ہے۔ یہ تعدیب سکھانا ہے، اپنے بچوں کو ادب سکھانا، اپنے بچوں کو احترام سکھانا، پابندی لگانا، یہ سب چیزیں درست ہیں۔ جن بچوں پر جبر کیا جاتا ہے اور پابندی الگ چیز ہے، وہ نہیں، وہ بچے کسی کام کے نہیں رہتے۔ پابندی لگانا اور چیز ہے، جبر کرنا اور چیز ہے۔ ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کپڑے پہن کے اسکول جاؤں گا اور اسکول والوں نے بھی کوئی پابندی نہیں لگائی، تو اس بچے کی خوشی کی رعایت کرنی چاہیے، وہ اسکول جائے اور وہی کپڑے پہن کے جائے جو اس کے من پسند ہے۔ اب جبر کرنا کہ نہیں یہی پہنو جو میں کہتی ہوں، ماں کہتی ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہی پہنو، یہ ایک طرح کا انسانی طبیعت پہ جبر ہے۔ جہاں تک ہو سکے وسعت دینی چاہیے۔ اس جبر کی وجہ سے بچہ اسکول سے بھی بھاگے گا، تعلیم سے بھی بھاگے گا۔ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ کس حد تک سختی کرنا کہ کوئی چیز نہیں ہے جسے کوئی متعین کر سکے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جگہ پر ایسی بات ارشاد فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو، اپنے چھوٹوں کو ادب سکھانے کے لیے دیکھو لاٹھی کو ہمیشہ لٹکائے رکھنا، ادب سکھانے کے لیے لاٹھی کو اپنے چھوٹوں سے دور نہ کرنا۔ یہ عربوں کا ایک محاورہ ہے اور اشارہ اور کنایہ اس طرف کو کہ کچھ سختی ہونی چاہیے، کچھ ہلکی پھلکی تعدیب اس کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم انہیں جب 7 برس کے ہو جائیں بچے تو نماز کا حکم دو اور 10 سال کے ہو جائیں تو مارو۔ لفظ آیا ہے کہ انہیں مارو۔ اب یہ مارنا کیا ہے؟ حنفی فقہا نے اس کے ضمن میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ سے مارے گا، لاٹھی سے نہیں۔ نماز جو فرض ہے اس کے لیے فرمایا ہے کہ ہاتھ سے سزا دے، لاٹھی سے نہیں۔ اور ہاتھ سے بھی کیا سزا دے؟ چپت لگا دی، کبھی ایسے، کبھی بچے کے سر پہ ایسے چپت۔ کئی مرتبہ کہا ہے نماز پڑھیں، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ صبح کیوں نہیں اٹھتے؟ آپ کو کئی مرتبہ کہا ہے کہ دیکھیے صبح فجر میں پہنچنا چاہیے، آپ کیوں لیٹ ہوتے ہیں؟ آپ کیوں جماعت چھوڑ دیتے؟ آپ نے قضا پڑھ لی؟ یہ ڈانٹ ڈپٹ۔ یہ ہلکی پھلکی سزا بچے کو سمجھانے کی غرض سے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ سوچ لینا چاہیے کہ فرض نماز پر بھی فقہا اجازت نہیں دیتے کہ لاٹھی اس سے مارا جائے۔ قرآن کریم کا حفظ کرنا بہت بڑی نیکی اور سعادت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے توفیق بخشے، مگر اس کے حفظ کے لیے
قاری حضرات جس بے دردی سے پٹائی کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ قرآن کریم کا حفظ کرنا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، اور نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب فرض ہے نماز، اس کے لیے لاٹھی سے ڈنڈے سے مارنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ سکولز اور کالجز میں جو چھوٹے بچوں کو مارتے ہیں، اور مدارس میں یہ قاری صاحبان قرآن حفظ کرنے کی غرض سے، حفظ کروانے کی غرض سے جو بچوں کو مارتے ہیں، اس کا کس شریعت میں جواز ہے؟ کوئی حل ہے اس مسئلے کا؟ کیونکہ بچہ اگر معاف کر دے تو بچے کی معافی کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ بھئی اس کا معاف کرنا، اس کا کسی کو دے دینا، لے لینا، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ بچہ ہے نا، کم عمر ہے، کوئی بہلا پھسلا لے گا۔ تو پھر یہ قاری اور یہ ٹیچرز جو بچوں کو مارتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو جواب دیں گے۔ سوچنا چاہیے۔ اس لیے یہ نفرتیں اور یہ سختیاں جب اپنی حد سے بڑھ جاتی ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ سیکولر طبقے کو ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی ویڈیوز بنا کے، ان چیزوں کے اخبار میں اشتہارات دے کے، خبریں لگا کے لوگوں میں دین سے نفرت پیدا کرتے ہیں، اور اس نفرت کی اصل وہ طرز عمل ہے جو بچوں کے ساتھ سکولز میں اور مدارس میں حفظ کے دوران کیا جاتا ہے۔